اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، فاحشۃ ذکر اللہ، زندہ دل لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ کسی دوسرے کا نقصان، گناہ کرنے والا کسی دوسرے کا نقصان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ فرمایا فاحشۃ، اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا، ظلموا انفسهم، اپنے نفسوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھا، اپنی جان کے ساتھ کوئی ظلم کر بیٹھا، اللہ کریم فرماتے ہیں ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کریم فرماتے ہیں غلطی کرنے کے بعد دل کے اندر یہ خیال آیا، غلطی کرنے کے بعد دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، غلطی کرنے کے بعد دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت ختم ہو جائے، اگر اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا سے چلا گیا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤں گا؟ اپنے محبوب پیغمبر کا سامنا کس منہ سے کروں گا؟ دل کے اندر خیال آ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ فرماتے ہیں فوراً اللہ کو یاد کر کے معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے صحیح دیکھا ہے دروازہ معافی کا طلب کرنے والا اللہ ہی کا دروازہ ہے، اللہ کے علاوہ اور تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں بندہ بتانا اور کون ہے دنیا کے اندر ایسی ہستی جو اللہ کے علاوہ معاف کرنے والی ہو؟ کیوں لوگوں کے درباروں پہ جا کے دھکے کھاتا ہے؟ اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے میں اللہ کے دربار میں آ جا، تیری سارے کے سارے خطائیں معاف کر کے میں اللہ جنت کا وارث بنا دوں گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، یہ کس کی مثال ہے؟ اس بندے کی مثال ہے جس بندے کا دل مردہ نہیں ہوا، جس بندے کا دل ابھی زندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو گناہ کر کے اٹک نہیں جاتا، گناہ کر کے اکڑ نہیں جاتا۔ اللہ کے قرآن نے اپنے نبی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ عِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آدم میں اللہ نے تاکید کر دی تھی، میں اللہ نے منع کر دیا فَنَسِيَ، مگر آدم پیغمبر سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے زندہ دل بندہ وہ ہوتا ہے جس سے غلطی ہو جائے اور میں اللہ کے دربار میں آ جائے۔ ہمیں بھی جانا چاہیے یا نہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ خیر ہے جی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ، زندگی کے آخر پہ آ کے معافی مانگ لیا، ایسا نہیں، ایسا بندہ مردہ دل ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انسان جو مسلمان ہے اس کا دل مردہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ کریم فرماتے ہیں آدم
پیغمبر کو آدم تو بھی تیری بیوی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جس جگہ سے جو چاہو جتنا چاہو کھاؤ پیو، کوئی روک نہیں ٹوک نہیں ہے، لَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آدم مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ادھر اللہ نے پیغمبر ابراہیم پیغمبر آدم کو تاکید فرما دی ہے، ادھر شیطان نے پھسلا دیا، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ کے پیغمبر آدم بھول گئے، جان بوجھ کے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو جان بوجھ کے کرتے ہیں نا، اکثریت جو اکثر گناہ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، بھولے سے کم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَنَسِيَا، آدم پیغمبر بھول گئے، بھولنے کے باوجود اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں بھول ہو جانے کے بعد میرا پیغمبر آدم میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے، فوراً اپنی غلطی اور بھول کی معافی مانگ لیتا ہے۔ یہ ہے زندہ دل ہونے کی مثال۔ اللہ کا پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ جب میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں نے بڑا ستایا ہے، مشرکین مکہ نے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں اصبر ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا العید انہ اواب۔ اللہ کے پیغمبر داؤد کی مثال دے کے میرے محبوب پیغمبر کو تسلی دی ہے۔ مشرکین مکہ میرے پیغمبر کو ستاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر صبر کر، جو کہتے رہیں برداشت کرتا رہے، جو کہتے رہیں میرا پیغمبر صبر کرتا رہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْعِيدِ، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر میرے بندے داؤد کا قصہ بھی یاد کر، ان کی باتوں کو برداشت بھی کر، ان کی باتوں پہ تانے سن کے صبر بھی کر۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْعِيدِ، اور میرے بندے داؤد کا قصہ بھی۔ اب ان دونوں باتوں کا آپس کے اندر تعلق کیا ہے کہ ان کی باتوں پہ صبر بھی کر اور حضرت داؤد کا قصہ یاد کر، کیا تعلق ہے آپس میں؟ اللہ نے اپنے پیغمبر داؤد کا مکمل قصہ بیان فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْعِيدِ، میرا پیغمبر صبر کرتا جا، داؤد کا قصہ یاد کرتا جا۔ کون تھا پیغمبر داؤد؟ اللہ نے داؤد پیغمبر کی صفات بھی بیان فرما دی ہیں، اور جو نعمتوں کا نزول فرمایا داؤد پیغمبر پہ اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر بھی فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ آیت کا ترجمہ غور سے سننا، اب تو آپ کے لیے اور زیادہ ہو گیا غور سے سننا، اس آیت کا ترجمہ سننا۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ اللہ نے داؤد پیغمبر کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، داؤد پیغمبر کے لیے پہاڑوں کو تابع کر دیا۔ اللہ بتانا جن پہاڑوں کو داؤد پیغمبر کا تابع کیا وہ پہاڑ کرتے کیا ہیں؟
ہے؟ ان پہاڑوں کی صفت کیا ہے؟ پہاڑ پتھر کے ہوا کرتے ہیں، اللہ ان پتھروں کی صفت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یسبحن بالعشی والاشراق، جس وقت میرا پیغمبر داؤد زبور کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس وقت زبور کی تلاوت سن کے پہاڑ بھی کہا کرتے تھے سبحان اللہ۔ سمجھ آئی؟ آپ میں سے اکثر سمجھ گئے ہوں گے، میں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے یہ ترجمہ سمجھنا۔ جب داؤد پیغمبر زبور کی تلاوت کرتا ہے تو زبور کی تلاوت سن کے انسان نہیں، جاندار نہیں، بے جان پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح یسبحنا بالعشی والاشراق، صبح شام وہ کیا کہا کرتے تھے سبحان اللہ۔ او یار پہاڑ تو پیغمبر داؤد کی زبان سے زبور کی تلاوت سن کے سبحان اللہ کہتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں زبور کی شان زیادہ ہے یا اللہ کے قرآن کا مقام زیادہ ہے؟ اللہ کے قرآن کا مقام زیادہ ہے، تو آپ کیوں نہیں سبحان اللہ کہتے؟ زور لگا لگا کہ میرے پسینے چھوٹ گئے، آپ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے میں مولیوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق۔ اللہ نے پیغمبر داؤد کو کتنی نعمتوں سے نواز دیا ہے، فرمایا پہاڑوں کو تابع کر دیا داؤد پیغمبر کے، اور آگے فرمایا والطیر محشورا کل لہ اواب۔ بلند آواز سے میں قرآن پڑھوں گا، مجھے پڑھنے کا ثواب، آپ کو ڈبل ثواب، سننے کا علیحدہ ثواب، تائید کرنے کا علیحدہ ثواب، تو اس لیے سبحان اللہ کہہ کے تائید کر دیا کرو، ڈبل